الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کرتا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. اللہ تعالیٰ شان کو کا بڑا احتیاط و کرم ہے. آج 9 فروری 2017 ہم یہاں محکمہ مسجد میں دین کی نسبت سے جمع. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، ایک بے مثال کتاب ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام والسلام کا قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ ہے. آسمان سے جتنے صحائی پائے، جتنی کتابیں آئی، ان تمام کتابوں کے علوم اللہ نے 4 کتابوں میں شامل کیے: توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم. پھر مشائخ لکھتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل، اس میں جتنے علوم تھے سارے علوم اللہ نے قرآن میں بیان کر. اس سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن دے کر علم الاولین والآخرین عطا فرمایا کہ اگلوں اور پچھلوں کے جتنے علوم تھے اللہ نے نبی علیہ السلام کو وہ سارے علوم دے دیے. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دعوت برکات ملیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ میرے استاد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب بیان القرآن کو لکھنا شروع کیا تفسیر، تو آپ یوں فرماتے تھے کہ میں نے اس تفسیر میں میرے پاس جو علم ہے وہ سارا علم بیان نہیں کیا، بلکہ میں یہ تفسیر لکھ رہا ہوں مدرسے میں پڑھنے والے طلبا کے لیے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جنہوں نے بیان القرآن دیکھا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بیان القرآن تفسیر اتنی جامع ہے کہ اس وقت علماء کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. اور حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں طلبا کے لیے لکھ رہا ہوں، میں نے اس میں سارے علوم بیان نہیں کیے،
وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس سے انداز ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کتنا علم تھا. یقیناً قرآن کریم کے علم کا بہتا سمندر. ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتے پڑھتے صاحب قرآن تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کس کے پاس پہنچ جائے؟ مشائخ لکھتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے. ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. اب اللہ کی کیسے زیارت کی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی کھاتا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ذہن میں کہ جیسے ہم کسی کو دیکھتے ہیں ایسے انہوں نے اللہ کو دیکھا. وہ ان کی شاہنشاہ. وہ حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ تیرا قرب اگر کوئی بندہ چاہے تو کیا عمل کرے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے ابن حنبل اگر کوئی میرا قرب چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ میرے قرآن کی تلاوت کرے. یہ تلاوتی کلام میرے کلام کی تلاوت. تو ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بے فہمی اور بلا فہمی سمجھ کے پڑھے کہ بغیر سمجھے پڑھے؟ اللہ نے فرمایا بے فہمی اور بلا فہمی سمجھ کے پڑھے تو بھی نہ بغیر سمجھے پڑھے تو بھی جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو اللہ کی محبت ضرور نصیب ہوگی. ایک بری عورت اور یہ میں آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہوں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے ایک گڑیا کو قرآن پڑھنا نہیں جانتی تھی ان پر بیچاری لیکن قرآن کریم سے لگاؤ تھا محبت تھی. تو میں نے اس گڑیا کو دیکھا جب بھی جمعہ کا دن ہوتا دوپہر کو وضو کرتی نماز پڑھتی اور پھر نماز پڑھ کے قرآن کریم کا نسخہ لیتی اور پھر اس میں انگلی پھیرتی. کیا کرتی تھی؟ ہم تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں جو جب وقت لے کر آئے قرآن سکھانے تیار ہے. جب وقت لے کر آئے وہ بڑھیا جمعہ کے بعد سے انگلی پھیرتی پھر قرآن کا نسخہ بند کرتی بوسہ لیتی اور تاخ رکھتی. آپ کو حیرانی ہوگی اس بڑھیا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ نے اس عمل کی برکت سے جمعہ کے دن کی موت نصیب پرسی موت نصیب. صبح 10 بجے کے قریب انتقال ہے اور عصر کے بعد تفصیل بھی ہوگی. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار فرماتے اگر کسی کو جمعہ کے دن کی موت ملے یا جمعہ کی رات میں موت آئے. مغرب سے جمعہ کی رات شروع ہو گئی اور کل کا پورا دن دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کسی کو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں موت نصیب ہو جائے قیامت تک کوئی حساب نہیں. کتنی بڑی فضیلت اللہ
سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسی جمعہ کی مبارک موت نصیب کرے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اس پر کہ جس بندے کو یا بندی کو اللہ نے جمعہ کی موت دی قیامت تک آرام ہے، تو کیا قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اٹھا کر یہ پوچھیں گے کہ فلاں عمل کیوں کیا نے فلاں کیوں نہ کیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اتنا مہربان ہے کہ ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ خود فرمائے گا اے میرے بندوں اور اے میری بندیوں، اگر تمہیں جہنم میں داخل کرنا ہوتا میں تمہیں جمعہ کے دن کی موت نہ دیتا۔ حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت لکھتے ہیں کہ صاحب وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار تھے۔ ہم دو چار لوگ بھائی بیٹھے ہیں اور اچانک ایسی خبر آئی کہ حضرت کا کمرے میں انتقال ہو گیا۔ حضرت فرماتے میں اٹھا، آخری وقت میں دھیرے سے کمرے میں گیا، مجھے بھی ایسا تھا کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی، لیکن میں جیسے کمرے میں قدم رکھا حضرت نے کروٹ دی، تو میں حضرت سلام کیا، حضرت ہم تو بھائی سمجھ رہے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو فرمانے لگے قمر الزمان وقت تو آ ہی چکا تھا، اللہ والوں کا حال کیا، قمر الزمان وقت تو آ ہی چکا تھا، لیکن میں نے پڑے اللہ سے دعا کی اے اللہ موت دیتا ہے تو اچھی موت دے، بستر میں لے رہا ہے تیری لام میں موت آنی چاہیے تاکہ قیامت تک تیری لام میں چلنے کا ثواب ملے۔ کتنا پیارا جذبہ ہے۔ ابھی میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اجمیر میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا ادھیویشن ہوا۔ اس ادھیویشن کے ضمن میں انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان سے اتنا بڑا شمارہ شائع کیا، بہت ذکیر تو میرے پاس ہے الحمدللہ۔ تو اس کو میں لے کے بیٹھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا ربط تھا اور کتنا تعلق تھا۔ اس کو انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے، حضرت مفتی عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر پہنچے، حالانکہ آپ ان کے استاد ہیں لیکن پھر بھی گئے، اور پہلے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جا کر کہنے لگے عبدالرشید مجھے خلافت تو مل گئی لیکن میں اندر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری تکمیل نہیں ہوئی ہے، تکمیل نہیں ہوئی، تو ایک کام کر توجہ کر تکمیل کر لیں۔ سمجھ رہے اتنا بڑا اور ان کو اندر یہ احساس ہے کہ میری تکمیل نہیں ہوئی، تکمیل نہیں ہوئی۔ تو مفتی عبدالرشید صاحب فرماتے تھے حضرت آپ حدیث کا درس دیتے رہو تکمیل ہو جائے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند، اور ان کے بھی استاد ہیں مولانا یعقوب صاحب، ان کے پاس گئے، کہا قاسم میں اندر سے محسوس کر رہا ہوں کہ میری تکمیل نہیں ہوئی، تو کوئی توجہ کر، مجھے دکھا کسی کونے میں میری تکمیل کر دیں۔ تو حضرت نے بھی جواب دیا حضرت آپ کی تکمیل ہو چکی ہے، حدیث پڑھاتے رہو ہو جائے گی، آپ ساری فکریں چھوڑو۔
تو جب بھی یہ دونوں میں سے کوئی ملتا تو کوستے، دونوں کھانا لے کے بیٹھے ہیں اور دونوں بزرگ بن کے بیٹھے ہیں، مجھے بزرگ بنانا نہیں چاہتے، مجھے بزرگ بنانا نہیں چاہتے، بس دونوں اپنی خانقاہ لے کے بیٹھے۔ اب یہ بات چلتی رہی۔ ایک دن رات کو دارالعلوم دیوبند کے باہر چارپائی لگا کے سوئے اور اچانک ذہن میں خیال آیا کچھ کرنے نہیں ہوئی، کچھ کرنا چاہیے، تو رات کو ہی اٹھے، یہ پوچھتے ہوئے کہ نہ عبدالرشید توجہ کرے گا نہ قاسم کرے گا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب بستر چھوڑا اور سیدھے اجمیر کی راہ لی۔ کہاں کی راہ؟ یہ اس شعبہ میں واقعہ لکھا ہے، حوالے کے ساتھ۔ سیدھے اجمیر کی راہ لی۔ اس زمانے میں خواجہ ہندل ولی رحمۃ اللہ کا جہاں مزار تھا، اس مزار کے پڑوس والی پہاڑی میں آپ نے خیمہ ڈالا، وہی رہنا شروع کیا، روزہ رکھتے، نوافل پڑھتے اور مزار پر جا کر مراقبہ کرتے اور ذکر کرتے۔ اس زمانے کہتے ہیں مسلسل کئی دنوں تک مزار میں رہے اور مراقبہ کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے۔ آج مراقبے میں تھے اور اچانک خواجہ ہندل ولی رحمۃ اللہ کی روح متوجہ ہوئی اور حضرت نے فرمایا یعقوب کب تک بیٹھا رہے گا، اٹھ یہاں سے۔ دیوبند میں جہاں حدیث پڑھا پھر تکمیل ہو جائے گی، اور پھر روح متوجہ ہوئی کہ یعقوب تیری زندگی کے 10 سال باقی رہ گئے ہیں، تیری زندگی کے 10 سال باقی رہ گئے، موت سے پہلے تکمیل ہو جائے گی، حدیث پر آنا ہے۔ کہتے اٹھے، بوریاں بستر لیا، دیوبند کی راہ لی، تو دیوبند پہنچتے ہی دل میں خیال آیا کہ پہلے عبدالرشید کی ملاقات کرو، شاگرد بھی مفتی عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ۔ جیسے حضرت کی خانقاہ میں قدم رکھا، مفتی صاحب کو کسی نے بتلایا کہ مولانا یعقوب صاحب آ رہے ہیں، تو جلدی سے چارپائی چھوڑی اور باہر آئے، معانقہ کیا، اور معانقہ کرتے مفتی عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت چھوٹوں کی کون مانتا ہے، چھوٹوں کی کون مانتا ہے، اب تو اطمینان ہو گیا، ادھر سے تو حکم ہو گیا۔ اتنا ان کا کشٹ تیز ہے، جب اندر صفائی ہو جاتی ہے تو پھر اندر کی دنیا اللہ خود آباد کرتی ہے اور یہ چیزیں کھولتی۔ مولانا یعقوب صاحب نے سنا کہ 10 برس بہت ہو گیا، بہت سنا ہے، اب میں حدیث پڑھاؤں گا۔ حدیث پڑھاتے رہے، 10واں سال ختم ہو رہا ہے، ایک ہفتہ باقی ہے۔ دیوبند کو خیر بات کہہ رہے ہیں، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میرا کشف ہے کہ 10 سال میری عمر ہے، ایک ہفتہ باقی ہے، سب کی ملاقات دے لو، معافی سامنے کر لو اور جانے کی تیاری کرو، جانے کی تیاری کرو۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی ہے لازم فرمان رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا سب سے مصافحہ کر لیے، معافی صاحب کی کر لی، بھائی کوئی تکلیف پہنچی ہو معاف کرنا، میرا وقت آ گیا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اپنے گھر گئے، آخری دن باقی ہے، تو ان کے ایک خاص ساتھی تھے جو ان کے وفات کے بعد دارالعلوم دیوبند کے دوسرے نمبر کے صدر بنے، صدر المدرسین۔ ان کے پاس جا کر ایک اینٹ لی اور اینٹ پر بیٹھ گئے، ساتھی کا خیال میں، جیسے آج بھی آپ یو پی وغیرہ جائیں تو یہی تھا، اینٹ پر بیٹھے اور دھیرے سے کہنے لگے میرا کشف ہے، میرے پاس ایک چیز باقی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لگتا نہیں کہ میری موت آ ہے۔ تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے فرمایا حضرت یہ سب چھوڑو، کام کرتے رہو، آج آنے ہوتی ہے کل آنے ہوتی، تم کو کیا فرق پڑے گا، کام کرتے رہو۔ میرا کشف آج تک غلط نہیں ہوا، لیکن پہلی بار دیکھ رہا ہوں
کہ موت کے آثار نظر نہیں آ رہے. اور رات کو اپنے گھر گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی نوجوان فاطمہ. کبھی بھی فاطمہ میٹھا کھانے کا من کر رہا ہے مٹھائی گھر میں ہو تو لاؤ. تو اتفاق سے 2 لڈو تھے. بیٹی فاطمہ لے کر آئی. آپ نے ایک ہی لڈو کھایا, بس لڈو کھانا تھا. اللہ نے بہانہ بنایا, کیمرہ شروع ہوئی, جلات شروع ہوئے اور صبح کو انتقال کر گئے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی احمدیہ کی بات الگ. تو حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ نے جواب دیا, قمر الزمان وقت کو آ چکا تھا. میں اللہ سے دعا کیا, موتی دیتا ہے تو ایک رام میں دے, اچھی حال میں دے, تاکہ قیامت کا اجر ملتا ہے. حضرت کا ایک شعر ہے اور وہ کسی نے زندگی میں کہا تھا, حضرت کل کو آپ کی وفات ہو جائے گی, مزار بنے گی, ہو سکتا ہے مزار پکی بن جائے, لوگ پھول ڈالیں, آپ ابھی سے کوئی دعا کرو تاکہ مزار کی حفاظت ہو. تو آپ کی زبان پر ایک شعر جاری ہے, بہت پیارا شعر. پھول کیا ڈالیں گے وہ تربت میری, پھول کیا ڈالیں گے وہ تربت میری, خاک بھی ان سے ڈالی نہ جائے گی. یہ زندگی میں شعر ہے. اب اس کا اثر دیکھو. آج حج کی نیت سے نکلے تو حج میں جانے سے پہلے تمام مریدین کو, متعلقین کو, سب کو ملے, بھائی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, تکلیف پہنچی ہو, معاف کرنا. ہمارے یہاں ایک رسم چلی ابھی, آپ کے صورت کا مجھے علم نہیں, لیکن بعض علاقوں نے مجھے بتایا کہ مولانا حج میں جانے سے پہلے امام صاحب کے پاس اعلان کرا دیں کہ بھائی حاجی احمد صاحب حج میں جا رہے ہیں, کسی کو تکلیف ان کی طرف سے پہنچی ہو تو معاف کرنا. تو آپ کسی مفتی صاحب کو جا کر پوچھو تو صحیح کہ ایسے اعلان سے معافی ہو جائے. معافی شامل کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچ, اس کے بعد جاؤ, مسافہ کرو, پھر کہو بھائی جانے انجانے مجھے معلوم ہے کچھ نہ کچھ ہے, لیکن آپ کام کرو. تو یہ معافی ہے. اور اسی میں تو میں ڈوبتی ہے, عقیدت پیدا ہو, توازن پیدا ہو. حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ نے سب کو ملے, مسافہ کیے, حج میں جا رہے ہیں. لکھا ہے اس زمانے میں سمندر کے راستے سے جاتے تھے. سمندر کے راستے میں حج کے سفر میں ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, حج کی نیت ہے, اور بیچ سمندر میں موت کا فرشتہ آیا کہ چلو تمہیں تمہارا اللہ یاد کرنا ہے. قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گھر سے حج کا یا عمرے کا کفن باندھ کے نکلا, احرام باندھ کے نکلا, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک اللہ اس کو حج اور عمرے کا اجر دے. کتنی پیاری موت ہے. وہی سمندر میں آپ کو غسل دیا گیا, کفن وغیرہ دیا گیا, اور صندوق تیار ہوا اور وہی پانی میں بہا دیا. آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت کی قبر کہاں, تو پھول ڈالنے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا. مجھے اصل بات یہ عرض کرنی ہے کہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے, اور جو جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا ہی اس کو اللہ کا حضور نصیب ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں. آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو دوسرے پر کام محبت کے ساتھ سمان کروں. مسلم
جن کو سارے نبیوں کی جن کو ایمانت ملی اور خیر الامم جن کو امت اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ حمد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ حمد سلام جن کے گھر میں مہین جن کے گھر میں مہین چولہا جلا مقدم جن کے گھر میں دیا تک کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے کھڑی ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے فاقے سے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی اسی میں ایک ساحل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رحم آ گیا مجھے ترس آ گیا چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلائی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ میں رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج زندگی ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا جن کے گھر میں
جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روح سے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقرار مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم کرنا۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنی آنکھوں کو بندی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، اللہ کے سامنے دیکھا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں کیسے کیسے گناہ کیے. مالک آپ کو درگزر کرنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ کے محبت میں ایک آنسو بہاوے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. کہاں جا
کل میدان میں شرکائی ہوگا، میں آپ اس میدان میں جمع ہوں گے، اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال چھوڑے گا، جانتا ہے نیکیوں کا پلہ گناہوں کا پلہ چھوڑنے والا جب ڈولیں گے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سچ ہے اللہ، تیرے جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی معروف کرنے والا نہیں ہے. میرے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آدم کے عالی دربار میں کیسے کیسے خوشحال بندے آئے ہیں، کیسے کیسے آنسو بہانے والے لوگ آئے ہیں، کیسے کیسے رونے والے تیرے بندے آئے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اللہ جس قدر رونے والے لوگ، جس قدر آنسو بہانے والے لوگ، یقیناً کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا، کسی ایک کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا. میرے اللہ جس ایک کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے، اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما، سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے مرحومینوں مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمارے رفیق بھائی نکلے والے اسی وقت اس مجلس میں پہنچے ہیں. آج کی 9 فروری کا دن، اسی دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. اے اللہ ان کی والدہ کی بار بار کرم کرم مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اولاد وغیرہ کو صبر جمیل عطا فرما، بدل عطا فرما. اس میں کیا شک ہے آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے، تیرے دربار میں حاضری ہونے والی ہے. اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق دینا، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ فرما، کرنے والی موت عطا فرما، اپنی رضا والی موت عطا فرما. اے اللہ امت کے جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس نوجوان نے مجھے بتایا اے اللہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا بیچارے قوما میں چلے آ رہے ہیں، سماج سے التجا کرتے ہیں، چمک کی یادیں ہیں، بڑی یادیں ہیں. آپ نہ سنے تو کون سنے گا، جب آپ کا رحم کرے تو کون رحم کرے گا. بیچارے بیمار پر رحم فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما. ان کی اولاد رشتے دار دوری پر کر رہے ہیں، ایسا سب کو قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرما. اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے بات کرا میں نہیں جانتا یہ آنے والے لوگوں میں کون بیچارہ کس دم میں مبتلا ہے، کس دم میں پریشان ہے، کس بیماری میں دکھی ہے.
سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ سب کے غموں کو دور کرنا، دکھوں کو دور کرنا. پاکیزہ عافیت والی، سکون والی، برکت والی روزی نصیب کرنا. حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت کرنا. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہ سورت شہر بڑا پیارا شہر ہے، اہل اللہ کا شہر ہے. اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. اس شہر پر اپنے خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمارے جن ساتھیوں کی کوششوں اور ان کی فکروں میں آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ کو ہم سب کو قبول کرنا، انہیں دنیا آخرت میں بہتر بدلا. اللہ ان کے جذبات، ان کی تمنائیں، ان کی قربانیوں کو قبول کرنا. مالک یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے. ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ، تابعین، تابعین، تمام کے نام کے سکے کلام مجید کے سکے انہار پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا مجھے پسند ہے، اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو مجھے پسند آیا. اللہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.